اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم سامعین اکرام، ناظرین اکرام اور حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ سب کو Q.Grammar پر خوش آمدید۔ مزید فی کے افعال ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے باب اسلمہ اس سے پہلے پڑھا تھا اور آج ہم انشاءاللہ اگلا باب پڑھیں گے اور اس کی پریکٹس بھی ہوگی۔ اور چلتے ہیں ہم آج کی آیہ مبارکہ کی طرف۔ یہ سورہ النحل کی آیہ نمبر 44 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالبینات والزبور وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ یہ دیکھیں، یہ نزول قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد بتایا جا رہا ہے۔ نزول قرآن کے مقاصد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آیتیں اتاری ہیں، اور ان میں سے یہ ایک آیہ مبارکہ ہے کہ جس میں یہ روشن نشانیاں، یہ روشن دلائل، یہ محکم دلائل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انبیاء کی طرف بھیجے تھے، اور یہ آپ کی طرف بھی بھیجے ہیں تاکہ آپ کیا کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ اپنی 23 سالہ جو تبلیغی زندگی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں قرآن کا پورا نزول ہوا، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کر کے دنیا کو بتایا، لوگوں کو بتایا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب اس قرآن کو مبین کرنا، اس کو تبین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا کس کا کام ہے؟ یقیناً یہ ہمارا کام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین خیر والے وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کو سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ سیکھنا اور سکھانا یہ بڑے خیر کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام میں لگایا، اور ہم اس ویڈیو کے توسط سے اپنے سننے والوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ آج کے جو نوجوان اپنے یعنی فارغ اوقات کو فضول قسم کے مشاغل میں جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، وہ خود وہ اس طرف آئے، قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھانے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ بڑا خیر کا کام ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اسی کام کے لیے دیا ہے۔ جی تو چلتے ہیں آگے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے، اور آج کا جو باب ہے باب تدبرہ، اور تدبرہ کا جو ٹریڈیشنل نام وہ ہے تفاعلن، باب تفاعلن، اور تفاعلن سے آگے جو اس کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے تفاعلا یتفاعلو، تفاعلا ماضی اور مضارع یتفاعلو، اسی تفاعلا کے اوپر تدبرہ یتدبرو۔ آج تدبرہ ہم پڑھیں گے، اور اس باب کا نام ہم نے جو رکھا ہوا ہے، ہمارے استاد نے جو ہمیں سکھایا جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے، تدبرہ۔ اچھا، تدبرہ میں دیکھیے اس کی خاصیت کیا ہے، تعلم یتعلم اور تقطع یتقطع وغیرہ اس دروازے کی ایک خاصیت لزوم ہے۔ اور پچھلی ویڈیو میں اور پچھلے جو باب اسلمہ پڑھا تھا اس میں فعل لازم اور فعل متعدی کی تفصیلات میں نے آپ کو بتائی تھی، اور یہ لزوم لازم سے ہی بنا، یعنی وہ فعل جس میں کسی دوسرے پہ اثر نہ ہوگا بلکہ فاعل خود ہی کوئی کام کرے گا، تو یہ فعل لازم ہے۔ اس کی جو خاصیت ہے اس باب کی، یہ لزوم ہے، یعنی فاعل کرنے والا خود ہی اس کی وہ کام کرے گا، کسی پہ اثر انداز نہیں ہوگا، اور اس دروازے میں سے گزرنے والا فعل لازم ہوتا ہے۔ اور اس فعل میں
کرنے کے بجائے ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور دوسری جو خاصیت ہے وہ تکلف اور اہتمام، یعنی تکلف اور اہتمام کا مطلب کیا کہ آپ پوری یعنی کمٹمنٹ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پورے انتظامات کر کے، پوری کوشش کے ساتھ وہ کام کریں، اس کو کہتے ہیں تکلف یا اہتمام کے ساتھ وہ کام کرنا، یعنی اس کو بڑا اہم سمجھ کے، ٹھیک ہے، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے وہ کام کرنے کو کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ۔ تعلمہ اس نے سکھایا، اور یہ تعلمہ کی اگر تا کے بغیر، یعنی اس میں تعلمہ تا کا اضافہ اور علمہ میں بھی یہ دونوں مزید فی ہیں، تعلمہ اور علمہ۔ علمہ میں لام 2 بار ہے، عین لام لام میم علمہ، اور اس کے پہلے اگر تا بڑھا دی جائے تو بن جائے گا تعلمہ، لیکن یہ دونوں ڈیفرنٹ باب ہو جائیں گے۔ تعلمہ یہ تدبرہ کے اوپر ہے، اور علمہ جو ہے سبحہ جو ہم نے پہلا باب پڑھا تھا اس کے اوپر ہے۔ علمہ ہو تو وہ متعدی ہے، یعنی تعلمہ فعل لازم ہے اور علمہ متعدی ہے، اور یہ دونوں افعال جو ہیں یہ وہ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت یعنی آپ کے سامنے پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس میں آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے، تعلمہ اور علمہ دونوں اس کے اندر آ رہے ہیں۔ اب تعلمہ جو ہے وہ فعل لازم ہے، خیرکم من تعلمہ، وہ خیر والا لوگ ہے جس نے خود قرآن پڑھا، سیکھا، اہتمام کے ساتھ سیکھا، وقت لگایا، محنت کی، اور لزوم ہے اس نے خود ہی سیکھا، کسی پہ اثر انداز تو نہیں ہوا۔ لیکن علمہ جب آگے آئے گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، علمہ ہو جو ہے وہ روکیں گے تو علمہ بن جاتا ہے، تو علمہ جو جب آئے گا، علمہ ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے، تو علمہ اس نے سکھایا، اب وہ کسی کو سکھائے گا تو اس کا مفعول بنے گا، تو وہ بن جائے گا فعل متعدی۔ تو دیکھیں اس میں تعلمہ اس نے سیکھا، اور اگر تا کے بغیر علمہ ہو تو وہ متعدی ہوتا ہے، اور علمہ اس نے اہتمام سے سکھایا، یعنی علمہ میں بھی اہتمام ہوگا، باقاعدہ کلاسز چلیں گی، محنت ہوگی، لوگ وقت پہ آئیں گے، ٹائم دیں گے، اپنا یاد کریں گے، تو اہتمام ضروری ہے۔ علمہ اس نے اہتمام سے سکھایا، اور اس کا تعلق ہے باب تفعیل سے، باب تفعیل والے فعلوں سے ہے، اور جو ہم نے سبحہ میں پڑھا تھا۔ اور تعلمہ اس نے اہتمام سے سیکھا، اس کا تعلق ہے باب تفاعل سے، جو آج ہمارا باب ہے، تدبرہ۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سبحہ اور تدبرہ میں کیا فرق ہے، اور فعل لازم اور فعل متعدی یہ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ دونوں کیسے افعال ہیں، اور مزید فی بنانے کی ضرورت ہی اسی وجہ سے آئی تھی، اور ان افعال کی جو خاصیت ہے وہ بھی اسی وجہ سے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تدبرہ کے جو صیغے ہیں وہ کیسے بنیں گے۔ ماضی کا صیغہ واحد غائب، تدبرہ اس نے تدبر کیا، مذکر ایک مذکر کی بات ہو رہی ہے، اور جمع مذکر غائب کے لیے تدبرو انہوں نے تدبر کیا۔ اسی طرح ماضی حاضر کے لیے تدبرتا تم نے تدبر کیا، اور ماضی حاضر غائب کے لیے جمع کے لیے تدبر تم سب نے تدبر کیا، اور ماضی متکلم واحد تدبرتو میں نے تدبر کیا، تدبرنا جمع کے لیے ہم سب نے تدبر کیا، اور مضارع واحد غائب یتدبرو وہ تدبر کرتا ہے یا کرے گا، اس کے اندر دونوں معنی ہیں، اور جمع کے لیے یتدبرون وہ سب تدبر کرتے ہیں یا کریں گے۔ اسی طرح مضارع واحد حاضر تتدبرو تم ایک جو ہے حاضر سامنے، تم ایک مرد، یہ مذکر کا صیغہ، تم ایک تدبر کرتے ہو، اور جمع ہو سامنے، حاضرین سامنے زیادہ ہوں تو ان کے لیے تتدبرون تم سب تدبر کرتے ہو۔ اسی طرح متکلم واحد کے لیے اتدبرو میں تدبر کرتا ہوں یا کروں گا، نتدبرو ہم سب تدبر کرتے ہیں۔
اور پھر امر میں واحد امر کے لیے تدبر حکم دیا جا رہا ہے ایک آدمی کو، وہ جو سامنے حاضر ہے، تدبر، تم تدبر کرو یا کر، تدبر کر، اور جمع کے لیے تدبرو، تم سب تدبر کرو۔ اسی طرح نہیں میں واحد کے لیے لا تتدبر، مت تدبر کر، لا تتدبرو، مت تدبر کرو، مت تدبر کرو۔ اور اسی طرح فاعل اور مفعول میں فاعل کے وزن پہ آئے گا متدبر، مزید فی میں فاعل میم کے ساتھ شروع ہوگا اور اس کے نیچے فاعل کے نیچے زیر آئے گی، جیسے فاعل کے نیچے زیر ہے، اور یہ سمجھانے کے لیے یا یاد رکھنے کے لیے متتبر، فاعل کی یعنی مزید فی کے فاعل کے نیچے بھی زیر ہوگی۔ متدبر اور متدبر مفعول ہے اس کا، مصدر ہوگا تدبر، اور مذکر و مؤنث ضمیریں لگانے سے واحد کی ضمیر، ہوا تدبرا، اس ایک نے تدبر کیا، ہیا تدبرت، اس ایک عورت نے تدبر کیا۔ یہ ماضی ہو گیا، اور مضارع میں وہ ایک ہوا یتدبرو، وہ تدبر کرتا ہے یا کرے گا، ہیا تتدبرو، وہ ایک عورت تدبر کرتی ہے یا کرے گی۔ اور اس میں دیکھیں سٹائر لگا واحد حاضر مضارع کے لیے، انت تتدبرو، انت تتدبرو، اور ہیا تتدبرو، انت تتدبرو، ہیا تتدبرو۔ اور اس کے مزید جو ہیں دو افعال، تفکرا، اس کی آپ خود پریکٹس کریں، اور توکلا، اس کی آپ خود پریکٹس کریں گے۔ اور اب ہم باب تدبرا کی گردانے ہیں، اس کی پریکٹس کروانے کے لیے ہم چلتے ہیں۔ آج پریکٹس کروائیں گے ساجد علی صاحب، تو چلتے ہیں ساجد علی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم، آج ہم تدبرا فعل کی پریکٹس کریں گے۔ تدبرا، اس نے تدبر کیا، تدبرو، انہوں نے تدبر کیا، تدبرتا، تم نے تدبر کیا، تدبرتم، تم سب نے تدبر کیا، تدبرتو، میں نے تدبر کیا، تدبرنا، ہم نے تدبر کیا۔ یتدبرو، وہ تدبر کرتا ہے، یتدبرون، وہ سب تدبر کرتے ہیں، تتدبرو، تم تدبر کرتے ہو، تتدبرون، تم سب تدبر کرتے ہو، اتدبرو، میں تدبر کرتا ہوں، نتدبرو، ہم تدبر کرتے ہیں۔ اب امر نہیں کے سیغے ہم کریں گے، تدبر، تدبر کر، تدبرو، تم سب تدبر کرو، لا تتدبر، تدبر مت کرو، لا تتدبرو، تم سب تدبر مت کرو۔ متدبر، تدبر کرنے والا، متدبر، جس پر تدبر کیا گیا ہو، اور تدبر یہ مصدر ہے۔ ہوا تدبرا، وہ ایک تدبر، اس ایک نے تدبر کیا، ہیا تدبرت، اس ایک عورت نے تدبر کیا، ہوا یتدبرو، وہ ایک مرد تدبر کرتا ہے، ہیا تتدبرو، وہ ایک عورت تدبر کرتی ہے، انت تدبرو، تم ایک مرد تدبر کرتے ہو، ہیا تدبرت، وہ ایک عورت تدبر کرتی ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ یہ تھے ساجد علی صاحب، آپ کو باب تدبرا کی پریکٹس کروا رہے تھے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں مزید باب تدبرا میں جو افعال ہیں وہ، تاکہ آپ کو پریکٹس کے لیے مواد مل جائے۔ دیکھیں تدبرا، اس میں جو اصل ثلاثی مجرد اگر دیکھیں گے تو 3 حروف ہیں، دال، با اور را، دبر، اور اس میں 2 کا اضافہ ہوا، تا اور با کا، تا شروع میں اور با دونوں ایک ساتھ آگے،
اور جب دو ایک ساتھ لفظ آئیں گے تو ان کے اوپر پہ تشدید لگا دی جاتی ہے. جیسے ہم نے باب دلہ پڑھا تھا، داد لام لام، تو اسی طرح یہ تدبرا، اس میں دو مزید بڑھ کے جو یلو رنگ میں حرف لکھے ہوئے ہیں تا اور با، اس میں اضافہ ہوا تو یہ مزید فی بنا. اور اس کے ماضی مضارع اور امر میں مزید افعال آپ کی پریکٹس کے لیے تذکرا، یتذکرو، تذکر، ٹھیک ہے، ماضی مضارع اور امر. اسی طرح تفکرا، یتفکرو، تفکر، توکلا، یتوکلو، توکل، تبینا، یتبینو، تبین، تربصا، تربصو اور تربص. ٹھیک ہے جناب. یہ اب آپ کے سامنے مزید افعال آ گئے اور ان کی آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے. اور آخر میں پھر وہی ہماری کلاس کا جو شعر ہے، جو ہمارا سلوگن ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں استقامت عطا فرمائے. اور یہ الحمدللہ ایک کوشش ہے. اور دیکھیے انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ہمارا جو یعنی طریقہ کار ہے ابھی سلو چل رہا ہے. افعال آپ کے سامنے، اس میں تھوڑی سی زیادہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو مواد مل جائے. آپ پریکٹس بھی آپ کو کروا رہے ہیں کیونکہ یہ بڑے اہم ہیں. اور ہم نے یعنی جو ثلاثی مجرد کے باب تھے وہ پڑھے 4، اس کے بعد اسپیشل کیسز حروف علت والے 5، اور یہ اب 8 باب مزید فی کے. تو ٹوٹل یہ 17 باب بار بار آپ کے سامنے ریپیٹیشن ہو رہی ہے، بار بار آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. اور ان کے اندر جو مزید افعال ہیں وہ بھی آپ کو دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس سارا مواد آ جائے اور پریکٹس کریں. پھر جب انشاءاللہ عنقریب ہم یہ ختم ہونے کے بعد قرآن پاک شروع کرتے ہیں جب، تو پھر آپ کو یہ سارا پڑھا ہوا سیکھا ہوا انشاءاللہ بہت کام آئے گا، اور پھر وہاں پہ بڑی آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے اور اس میں برکت ڈالے. اور جو بھائی اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ مزید لوگوں کو اس تک اس کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور لوگ قرآن سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. جزاکم اللہ خیرا.